بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک ENN کی جانب سے میں عابد سعید اور سید ذوالفقار حسین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ موضوع زیر بحث ہے، یعنی انرجی، اور اس میں بھی بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اور میں درخواست کروں گا جناب ذوالفقار صاحب کہ آپ ان موضوع کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا ناظرین کو تھوڑا سا تعارف کروائیں. جی شکریہ عابد صاحب. آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی انرجی سیکٹر کے بارے میں ہے، اور اس سیگمنٹ کے دو حصے ہوں گے. ایک میں ہم الیکٹریسٹی کے بارے میں بات کریں گے، دوسرے میں ہم گیس جو کمپنی ہے ایک ہماری سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کمپنی جو نارملی نارتھ کی طرف گیس کو سپلائی کرتی ہے، اس کے بارے میں کچھ ناظرین سے چیزیں شیئر کریں گے. تو پہلی ہماری جو چیز ہے، پہلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے پاور سیکٹر کے بارے میں. تو پاور سیکٹر کو میں اس طریقے سے ڈسکرائب کروں گا کہ پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے بارے میں ایک اوور ویو دے دیتے ہیں، اوور آل، کہ ہماری جو الیکٹریسٹی جنریشن ہے وہ کن ذرائع سے پیدا ہو رہی ہے. دوسرے میں ہم پھر یہ رکھ لیں گے کہ ہماری جو ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کی ویسے پرفارمنس کیا ہے اس وقت. اور تیسرے میں ہم نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتے ہوئے لیسکو پہ آ جائیں گے کہ لیسکو میں جو ہمیں بل موصول ہوتے ہیں ان میں بل کی کیا کمپوزیشن ہے، اس میں وہ بل کس طریقے سے مختلف کمپوننٹس بن کے ایک بل جو ہے جنریٹ ہوتا ہے. تو پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ شیئر کرتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو ٹوٹل پاور سپلائی ہے، یعنی الیکٹریسٹی ہے، وہ کہاں کہاں سے کن کن ذرائع سے پیدا ہو رہی ہے اور اس کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے کیا. نیپرا کی رپورٹ کے مطابق جو 30 جون 2023 کی رپورٹ ہے سال کے لیے، اس کے مطابق ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ناظرین جو ہماری ٹوٹل کیپیسٹی اس وقت پاکستان میں جو الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے، نیپرا کی رپورٹ کے مطابق 30 جون 2023 کو ہماری ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 45,885 میگا واٹ ہے، جو کہ پچھلے سال اسی ڈیٹ کو نیپرا نے جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق 43,835 میگا واٹ ہے. 22 سے لے کے 23 تک ایک سال کے دوران تقریباً 2000 میگا واٹ کا اضافہ کیا. جی تقریباً 1800-1500. یہ ایک بات بھی ذوالفقار صاحب ایک عجیب بات ہے کہ ملک میں اتنی طلب تو ہے نہیں، تو ہم نے یہ کیوں اضافہ کر لیا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اضافہ ہوا کہاں ہے. جی ٹھیک، یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اب یہ ناظرین ہم نے آپ سے ٹوٹل فگر شیئر کر دی کہ 43,835 میگا واٹ سے بڑھ کے ہماری 30 جون 2023 کو 45,885 میگا واٹ ہو گئی. اب اس کا ہم بریک اپ لے لیتے ہیں کہ یہ کن کن ذرائع سے ہمارے پاس بجلی آ رہی ہے. تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ہائیڈل، جس کو ہم پانی سے پیدا کی جانے والی بجلی ڈیم سے جو پیدا ہوتی ہے، اس کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 10,635 میگا واٹ ہے، یعنی 45,000 میں سے 10,000 یہ ہوگی تقریباً. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 1/4 کے قریبی بن جاتی ہے. اندازہ یہ ہے کہ تقریباً اس وقت جو کنٹریبیوشن ہے ہائیڈل کا وہ تقریباً 25 اور 30 کے درمیان ہے کسی جگہ پہ. جی. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو نیپرا کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کی ہائیڈل کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے 10,635 میگا واٹ ہے. اس میں وابڈا جو پرووائڈ کر رہی ہے وہ 9,399 یعنی 9,389 میگا واٹ وابڈا پرووائڈ کر رہی ہے. اور آئی پی پیز بھی ہائیڈل میں کام کر رہے ہیں، یعنی ڈیمز میں آئی پی پیز بھی ہیں، اور ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ 1,246 میگا واٹ ہے. ٹھیک. تو اس طرح دونوں کو ملا کے ٹوٹل کیپیسٹی ناظرین ہماری بنتی ہے ہائیڈل سے، ڈیم سے 10,635 میگا واٹ. اب دوسرا جو مین کمپوننٹ ہے الیکٹریسٹی سپلائی کرنے والا وہ تھرمل ہے، یعنی جس میں فرنس آئل آ جاتی ہے، ڈیزل آ جاتا ہے، کول آ جاتا ہے، وہ ہیں. نیوکلیر بھی اس میں شامل ہے؟ نیوکلیر الگ سے ہے جی. الگ. جی. تھرمل میں ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ ہے 25,490 میگا واٹ، اور پچھلے سال تھی وہ 23,821 میگا واٹ. آپ کا وہ جو سوال کہ ہم بڑھا رہے ہیں، تو یہ تھرمل میں بیسیکلی جو ہماری کیپیسٹی بڑی ہے ایک سال کے دوران وہ تقریباً کوئی 1,500-1,800 جو میگا واٹ آپ کو ٹوٹل میں انکریز نظر آ رہی ہے، وہ جسٹ بیکاز آف تھرمل ہے. لیکن ناظرین یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ذوالفقار صاحب نے بتائی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ابھی فی الحال ہم پیک سیزن میں بھی جب جاتے ہیں، گرمیاں سخت ہوتی ہیں، اس وقت بھی تقریباً 24-25 ہزار ہماری طلب ہوتی ہے. تو ہم یہ کیوں ایک سال میں ہم نے کیوں یہ فگر ایڈ کی، 2,000 میگا واٹ کیوں ایڈ کی اپنے سسٹم میں؟ وہ بھی امپورٹڈ جو فرنس آئل ہے یا جو تھرمل ہے اس کے مد میں ہم نے یہ کیپیسٹی کیوں بڑھائی؟ یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ حکومت وقت کو اس کا جواب بھی دینا ضرور چاہیے. تو
تو تھرمل میں دو کیٹیگریز ہیں جو بجلی پرووائڈ کر رہی ہیں ناظرین، وہ ہے ایک جینکوز اور دوسری ہیں آئی پی پیز. تو 25,490 میگا واٹ میں سے آئی پی پیز جو ہیں وہ میجر پورشن دے رہی ہیں 20,563، اور باقی جو 4,587 میگا واٹ ہے وہ جینکوز دے رہی ہے. جن کو سے مراد آتی ہے جنریشن کمپنی جو کہ گورنمنٹ کے اندر آتی ہے، نارملی وابڈا کے امبریلا کے نیچے کام کر رہی ہیں، اور آئی پی پی جو ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جو نارملی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو 20,000 میگا واٹ وہ دے رہے ہیں. اس کے نیچے پھر نیوکلیئر جو آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ شامل ہے کہ نہیں، وہ شامل نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ ہے 3,620 میگا واٹ. اور اس کے بعد میں ونڈ ہے 1,838 ہے، اور سولر ہے 530 میگا واٹ ہے، اور بگاس سے بھی کوئی 250 میگا واٹ بنتی ہے. بگاس ناظرین وہ چیز ہے جو کہ جب آپ گنا کرش کرتے ہیں شوگر ملوں میں، تو جو گنے میں سے جو رس نکل جاتا ہے اس کا جو پھوک بچ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ دیٹ از کالڈ ایز بگاس، اور اس سے پھر جلا کے اس کو فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کی شوگر ملیں ہیں وہ جب اپنے شوگر ملوں سے گنا کرش کر لیتے ہیں، پھر اس کا جو ریزیڈیو ہے، جو بقایا اس کا بچ جاتا ہے پھوک، اس کو پھر وہ ایز اے فیول استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے آئی پی پیز بھی لگائے ہوئے. تو تھوڑا سا میں اس میں ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے پاس جو اس وقت ذرائع ہیں، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے تھرمل ہے. جی. اس کے بعد میں ہائیڈل ہے. تھرمل جو ہے وہ فیول وغیرہ پہ بنتی ہے، ہائیڈل پانی سے بن رہی ہے، ڈیم سے بن رہی ہے. پھر نیوکلیئر ہے، پھر ونڈ ہے جس کو ہم ہوا سے بجلی پیدا کی جاتی وہ ہے، سولر جو سورج کی ہے، شمسی ہے، اور پھر بگاس ہے. یہ ناظرین ہمارے پاس ذرائع ہیں، اور اس کا یہ بریک اپ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ جب یہ بجلی پیدا ہو جاتی ہے تو بجلی پیدا ہونے کے بعد میں آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں آ جاتی ہے ایگریمنٹس کے تھرو. جی. اور ہمیں جو نیشنل گرڈ میں آ جاتی ہے، اور وہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ سینٹرل پاور پرچیز اتھارٹی جو ہے وہ کر لیتی ہے، سی پی ہے، اور وہ ان کی سی پی اے ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں، اور وہ ایگریمنٹس کے تحت جو ہے وہ پھر ہماری نیشنل گریڈ میں آتی ہے. نیشنل گریڈ سے جو ہے آگے ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہے. جی. تو ہر ریجن کی اپنی اپنی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کام کر رہی ہے. اب وہ جب ڈسٹریبیوشن کمپنیز پاور کو سپلائی کرتی ہیں تو اس میں ایک بڑی کی ریشو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ کس ایریا میں بجلی کی سپلائی جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ ریکوری کم کر رہی ہیں اور کس ایریا میں زیادہ کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زیادہ کر رہی ہیں تو وہ وہاں چوری کم ہے، لائن لاسز کم ہیں، اور جہاں پہ ریکوری ریشو بہت کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ چوری زیادہ ہے یا لائن لاسز زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر جتنا کمپنی نے بل کیا ہے، جی ٹھیک ہے کہ جتنا کمپنی نے بل کیا ہے اس کی ریکوری وہ کمپنی کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چوری کرنے کا کوئی میکنزم کسی نے بنایا ہو تو وہ پھر سسٹم میں شامل نہیں ہوگا، وہ تو سسٹم سے باہر ہے. جی سسٹم کے تھرو جو ریکوری ریشوز ہیں وہ میں آپ سے کوئی تھوڑی سی نمبرز شیئر کرتا ہوں. اس وقت میں نے صرف 5 ڈسکوز کو سلیکٹ کیا ہے، باقی کو چھوڑ دیا ہے. ایک ہائیسٹ ہے، ایک لوئسٹ ہے، ایک درمیان میں آنے والی ہے. تو میرے پاس جو اس وقت فگرز ہیں وہ وہی 2023 جون کی فگرز ہیں، نیپرا کی رپورٹ کی سال کی. آئی ایس کو ہائیسٹ ہے اسلام آباد جو الیکٹرک سپلائی کمپنی، جی اس کی 100% سے بھی زیادہ ریکوری شو ہو رہی ہے. جی. تو آپ کہہ لیں کہ 100% ہے، اور یہ امپروو ہوئی ہے. پچھلے سال 95% تھی، 23 میں 100%. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایک سال کے دوران 22 میں جو کچھ شروع کیے تھے، 23 میں کچھ اقدامات، ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثر آ رہا ہو. جی. اس کے بعد میں جو ریشو آ رہی ہے وہ لیسکو کی آ رہی ہے، لاہور الیکٹرک سپلائی. اس میں پچھلے سال یعنی 30 جون 2022 کو جو سال ختم ہوا اس میں ان کی 96% ریکوری تھی. جی. اس سال ان کی ریکوری ریشو کم ہو گئی ہے، جو 23 والی ہے. 24 کی تو فگرز آئی نہیں نا ابھی. جی. تو جون 23 کو جو ختم ہوا سال اس میں ان کی 94% ہو گئی. یعنی کہ 100 میں سے 94 روپے وصول کر رہے ہیں، باقی 6% جو ہے. لیکن بڑی سم چیز یہ ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی تھوڑی سی ڈراپ آ رہی ہے اس میں. ہیسکو اس کے بعد میں آتا ہے، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی. ابھی آپ نے فیسکو کو نہیں چھیڑا، میپکو کو نہیں چھیڑا. فیسکو بھی تقریباً 100%. جی. تو اب ہم یہ 2 نارتھ کی کمپنی سے نکل کے اب ہم ساؤتھ میں جا رہے ہیں. ساؤتھ میں پہلے نمبر پہ ہم نے لی ہے حیدرآباد کی، جو سندھ میں ہے. جی. اس کی 74% ریکوری ہے. تو بہت گیپ ہے، یعنی ایون لیسکو سے 20% کم ریکوری ہے اس کی. اس کے بعد میں سیپکو ہے، ٹھیک ہے، سکھر کی جو ہے، اس کی ریکوری جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے. وہ پچھلے سال انہوں نے 22 میں 64% کی تھی، اس سال کچھ امپروو کر لیا ہے، 66% ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 بجلی تو ہوا میں چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی. اور بہت ہی بڑی چیز یہ ہے کہ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے کیسکو جی، اس کی ریشو پچھلے سال جو ہے وہ 35% تھی اور اس سال جو ہے وہ 37% ہے. مطلب کہ اگر آپ 100 روپے آپ کا بل بھیجتے ہیں جی تو آپ کو صرف 37 روپے وصول ہوتے ہیں. یعنی آپ سیپکو اور کیسکو کا یہ کمبینیشن بھی لگا سکتے ہیں. ان کی 1/3 بجلی چوری ہو رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے اور 2/3 وہ ریکوری کر رہے ہیں. یہ 2/3 جو ہے ضائع ہو رہی ہے اور 1/3 جو ہے یہ ظاہر مراد یہ کہ یہ لوگوں کو دے رہے ہیں جی لیکن اس کے پیسے ان کو وصول نہیں وصول تو یہ جو ناظرین یہ جو ذوالفقار صاحب نے تصویر پیش کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری کمپنیز کو ایک ہول ایک فگر کے طور پہ دیکھیں تو جو نقصان میں جا رہی ہیں ان کا جو نقصان پورا کرنے کے لیے جو پوری ریکوری کر رہی ہیں وہی ان کی مدد کو آ رہی ہیں. تو سارا بوجھ جو ہے وہ ان کمپنی کے صارفین پہ پڑ رہا ہے جو کہ 100% پرفارمنس دے رہی ہیں. تو اس لیے بھی پھر یہ جو آپ کو بل میں زیادہ نظر آتا ہے تفاوت کہہ لیں یا بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے اس یا لوڈ شیڈنگ وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے. وہاں ایک یہ بھی ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ ریکوری کم ہے وہاں پہ گھنٹوں کے حساب سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور وہ حال انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ہم ریکوری تو نہیں کر سکتے ان کی بجلی بند کر دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے لیکن کیونکہ لوگ جس علاقے کے لوگ بل دینا نہیں چاہتے تو اس کے پھر کمپنی کے پاس کیا حل ہوگا کہ وہ یہی کہ ان کی بجلی بند کر دیں. جی جی تو یہ ایک اوور ویو ہے ہمارے انرجی کا پاور الیکٹریسٹی کا جس میں جنریشن سے لے کے ہم نے ڈسکوز تک چلا گیا ڈسٹریبیوشن میں. اس میں آپ سب ایک اور بات بھی شیئر کرنے والی ہے ناظرین سے کہ یہ جو ڈفرینٹ ہمارے مختلف جو ذرائع ہیں الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کے ان میں سب سے سستا ذریعہ جو ہے وہ ہائیڈل ہے. جی اور ہمارے اس کے مطابق ذرائع نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ اس وقت ہائیڈل کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ تقریباً 3.81 روپے کے قریب آ رہی ہے لیس دین 4 years. یعنی کہ 5 جو آپ ڈیمو سے بجلی پیدا کرتے ہیں پانی سے ہائیڈل جسے ہم کہتے ہیں آبی ذرائع سے اس کی ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے کہ صرف 3.81 روپے پر یونٹ جو گورنمنٹ کا مقرر کردہ ٹیرف ہے کہ وابڈا کو 3.81 روپے کے حساب سے ملیں گے اور وابڈا یہی بجلی جو ہے وہ آگے سی پی پی اے کو بیچے گا اور سی پی پی آگے اس کو نیشنل گریڈ میں شامل کرے گی. تو اندازہ لگائیں کہ جب میں اور آپ اور ذوالفقار صاحب اور بہت سارے لوگ تقریباً 50-55 روپے پر یونٹ کے حساب سے بجلی پیدا کر رہے ہیں اس میں سے کم از کم 30% بجلی جو ایسی ہے جو کہ جس کی کاسٹ 4 روپے سے بھی کم ہے. تو یہ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ کتنا کس حد تک جو ہے وہ چیزوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی اور اسی طرح ہماری معلومات کے مطابق جو تھرمل ہے جو فرنس آئل سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو صرف فرنس آئل کی میں بات کر رہا ہوں وہ تقریباً 47-48 روپیز ہے یعنی 10 ٹائم زیادہ ہے جی 10 گنا زیادہ ہائیڈرو سے جو ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی فرنس آئل والوں کی کاسٹ 47 سے 48 روپے آ رہی ہے. اسی لیے تو وہ جب مرج ہو کے کیونکہ زیادہ کمبینیشن میں جو زیادہ بجلی آ رہی ہے وہ تھرمل سے آ رہی ہے تو وہ کنٹریبیوشن بھی اس کی زیادہ آئے گی تو وہ کاسٹ کو اسی حساب سے انکریز کرتی ہے. اور نیوکلیئر کی بھی کوئی ان کے درمیان میں ہی آتی ہے وہ 7-8 روپے کے قریب آتی ہے اندازہ ہے اس میں. تو یہ انرجی مکس ہے یہ ان کی کاسٹ ہے. لیکن اب جو نیوکلیئر کے ریسنٹلی انکریز ہوئی ہے کیپیسٹی میں وہ اس کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ان کو ڈفرینٹ ذرائع سے ہم نے بجلی پروڈیوس لینی شروع کی. جی بالکل بالکل ہو سکتا ہے. جی اچھا اس کو میں سیگمنٹ کو اب کلوز کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ ہم نے ایک تو اوور ویو دے دیا اوپر سے کہ کہاں سے بجلی آ رہی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بارے میں ایک اوور ویو دیا پھر ہم نے ان کی کاسٹ کے بارے میں بھی دے دیا. تو کچھ تھوڑا سا آئی پی پیز کے بارے میں بتائیں کہ آئی پی پیز کا اتنا شور مچا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کوئی جو زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ انہوں نے بڑا ظلم کر دیا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پاکستان اور آئی پی پی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ بھی ایک نعرہ چل رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں مختصراً بتائیں کہ یہ ہے کیا سچویشن. لیکن آئی پی پیز میں جو ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں وہ ہم ایگریمنٹس کے تحت باؤنڈ ہیں کہ جو چیزیں ان سے لینی ہیں ہم نے اسی کے مطابق ہی لے رہے ہیں ہم. جی لیکن جو ہم کیپیسٹی چارجز کا اتنا شور کرتے ہیں تو کیپیسٹی چارجز بھی سارے کے سارے آئی پی پیز کو نہیں چلے جاتے ہوں گے وہ کیونکہ ان کی کچھ کاسٹ کی آئٹمز ہیں کمپوننٹس ہیں کاسٹ آف پروڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں. کچھ کاسٹ آف پروڈکشن ایسی ہوتی ہے جو وہ خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور کچھ ہیں جو پاس تھرو آئٹمس کہلاتی ہیں. تو جو آئٹمس پاس تھرو ہیں ایز پر کانٹریکچوئل آبلیگیشنس تو وہ تو پاس تھرو ہی ہوں گی. اب اگر ان کا فرنس آئل مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فرنس آئل کی کاسٹ انہوں نے آپ سے چارج کرنی ہے اور اگر آپ ان کا دوسرے کول مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق انہوں نے چارج کرنی ہے. ایک چیز تو یہ ہے اس کی وجہ سے ان کی آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کے پیسے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی نارملی جو پالیسی کے تحت
ٹیک اور پے کی پالیسی ہے، ٹاپ جس کو ٹیک اور پے، کہ جب آپ لیں یا پے کریں. تو جب آپ الیکٹریسٹی کے یونٹس پورے کنزیوم ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو آپ یا تیار ہیں پروڈیوس کرنے کے لیے، یا تیار ہیں، یا تو آپ خرید لیں یا پھر آپ پے کریں. تو آپ خرید نہیں پاتے ہیں تو آپ پے کر دیتے ہیں ان کو، اور وہ پھر چارج اوور آل ہو کے سارے کا سارا بلز پہ آ جاتا ہے. اور ایک اور دلچسپ بات آپ سے یہ شیئر کرتے چلیں ناظرین، کہ اس ضمن میں یہ بھی بات کہ جی بلز کا بڑا شور مچتا ہے، بڑا زیادہ بل ہے. تو اگر آپ لیسکو کا بل کو اٹھائیں، ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آئے گا، اس کا بریک اپ کی سلائڈز بھی ہم چلا رہے ہیں. تو لیسکو، فیسکو، پیسکو سارے بیچارے یہ سارا خود قصوروار نہیں ہیں. وہ جو بل ہے نا آپ کو خود شو کرے گا کہ اس میں کس کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. بل میں لیسکو کے بل کو ہم نے انالائز کیا ہے لاہور میں بیٹھ کے، اس کے 2 پورشن ہیں جی. ایک ہے جو لیسکو چارجز لے رہا ہے، اور ایک ہے جو کہ گورنمنٹ کے چارجز ہیں جی. اب آپ دیکھیں کہ لیسکو زیادہ تر جو لے رہا ہے وہ اس میں ہائیسٹ کمپوننٹ جو ہے وہ الیکٹریسٹی چارجز کا ہے جی. میٹر ہے، میٹر کا رینٹ ہے. میٹر کا رینٹ کی شاہی بتائیں، میٹر تو کنزیومر خود خریدتا ہے. ایک بات ہے، اس میں تو کورٹ میں بھی لوگوں نے جا کے کوشش کی تھی کرنے کی تھی، یہ ہمارے میٹر کے جو اس کا کیا رینٹ ہے، اپنی چیز ہے ہماری، پرائس ہم پے کر رہے ہیں. وی آر دی اونر. تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین اس چیز کے اوپر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہماری اپنی ملکیت ہے، جس ڈیمانڈ نوٹ جمع کراتے ہیں، اس بل اس میٹر کے پیسے جمع کراتے ہیں، وہ ہماری اپنی ملکیت ہے. وابڈا والے یا لیسکو والے یا کوئی بھی کمپنی وہ کہتی ہے جی میٹر جو ہے وہ اس کے اتنے پیسے جمع کرائیں. تو بعد میں رینٹ کس چیز کا، یہ تھوڑا سا ضرور جو ارباب اختیار ہیں جو لیسکو کے یا دوسری کسی کمپنیز کے، یہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جو نیپرا اس پہ، نیپرا بھی اس پہ ریگولیٹر ہے، وہ جی ریگولیٹر ہے، وہ ضرور اس کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ میٹر رینٹ کس چیز کا ہے. تو لیسکو کا اگر آپ بل دیکھیں تو اس میں وہ الیکٹریسٹی چارجز ہیں، میٹر رینٹ ہے، سروس چارجز ہیں، کچھ تھوڑے سے ایڈجسٹمنٹس ہیں فیول میں کے ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں ان کے. اس کے بعد میں اگر آپ دوسرا پورشن دیکھیں گے نا تو اس میں تقریباً مور دین 10 بلکہ 11، 12، 13 کے قریب ٹیکسیز ہیں. جی جی. اس میں آپ کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی اس میں شامل ہے، اس میں آپ کے جی ایس ٹی بھی شامل ہے، اس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی شامل ہے، اس میں ٹیکس آن ٹیکس بھی شامل ہے، اس میں ٹیکس آن مزے کی بات یہ ہے، فردر ٹیکس ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ناظرین کے جو لوگ ایکسٹرا ٹیکس ہے، یہ جو سیگمنٹس بناتے ہیں ٹیکسز کے، ان کے پاس میرا خیال ان کی ڈکشنری میں مزید لفظ ختم ہو گئے کہ انہوں نے ایکسٹرا ٹیکس لیا ہے، پھر فردر ٹیکس لیا ہے، پھر فردر آن فردر ٹیکس لیا ہے، پھر جو ڈیوٹی ہے وہ آن فردر ٹیکس ہے، اور جی ایس ٹی پہلے لے لیا ہے، پھر اس کے بعد میں فیول ایڈجسٹمنٹ پہ بھی جی ایس ٹی لے لیا ہے، ایف ای ڈی ایک دفعہ لیا ہے. ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں میرا خیال عام آدمی جس کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ کون کون سے ٹیکس ہیں. گورنمنٹ یہ اگر بتائے کہ فردر ٹیکس کیا ہے، ایکسٹرا ٹیکس کیا ہے، تو جب تک یہ نہیں لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کی جو اس طرح ایک ذہنی اضطراب ہے وہ تو پھر اس میں مبتلا رہیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارا بریف سا ایک تھا جی. ناظرین یہ آخری اس میں 2-3 باتیں میں عرض کر دوں، اس کے بعد پروگرام کو کلوز کریں گے. دوسرا آپ کے پاس نمبر 1 میں اس میں بات کریں تو نمبر 1 ناظرین یہ جو آئی پی پیز ہم نے اتنے زیادہ لگائے تھے، اس وقت گورنمنٹ کی شاید پالیسی یہ تھی کہ ہماری اتنی زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہوگی، ہماری بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی، اور ہم یہ جو 45-40 ہزار کے اوپر جا رہے ہیں میگا واٹ کی پروڈکشن کے اوپر، یہ ہم آسانی سے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے خاص طور پہ انڈسٹریل سیکٹر کی اور جو ڈومیسٹک کی، اس کو پورا کر سکیں گے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کیونکہ سیاسی استحکام نہیں رہا اور پچھلے 1 دہائی سے تقریباً چیزیں جو ہیں وہ نہایت ٹرموائل کا اور انسرٹینٹی کا شکار ہیں، اس لیے ہم اپنے جو اکنامک اہداف ہیں، جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں، وہ پورے نہیں کر سکے. اس لیے ہمارے پاس اس وقت جو کیپیسٹی وہ آئیڈل پڑی ہوئی ہے. جنہوں نے لگائی وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو یہ دینے ہی دینے ہیں پیسے، تو ہم اس کو یوز نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی کے اوپر بھی ہم اس میں ابھی صاحب ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں جو ہماری الیکٹریسٹی ہے نا، اس کے 2 میجر کنزیومرز ہیں، ایک ڈومیسٹک ہے، ایک انڈسٹریل ہے. ڈومیسٹک میں تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں تو وولاٹیلیٹی آتی ہے، سردیوں میں کم ہو جاتی ہے، گرمی میں زیادہ. اگر ہم نے انڈسٹریل اپنی ڈیمانڈ کو بڑھایا ہوتا تو وہ اکراس دی بورڈ تھرو آؤٹ دا ایئر ایک جیسی ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ تو انڈسٹریل ہے جی جی، اور اس میں کوئی اتنی زیادہ وولاٹیلیٹی نہیں ہوتی، اس میں فلیکچویشن نہیں ہوتی. اگر انڈسٹریل ہماری کنزمپشن بڑھ جائے اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے انڈسٹریل وہ بڑھ جائے تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی پر یونٹ کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے فکس کاسٹ تو دینی ہے. آپ نے 100 روپے یونٹ دے دیا، اب آپ اگر اس کو 10 یونٹ پہ ڈیوائڈ کریں گے 10 روپے میں ملے گا آپ کو یونٹ. لیکن آپ نے 100 روپے اس کو دے دیا، آپ نے 1 یونٹ استعمال کیا ہے
تو وہ 100 روپے کا یونٹ پڑے گا. جی بالکل ٹھیک. بالکل. اچھا عابد صاحب، اس کے بعد میں آپ کے پاس سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کمپنی کی تھوڑی سی کو پرفارمنس کے بارے میں جی بھی ناظرین ریسنٹلی ابھی سوئی ناردرن گیس کی جو 30 جون 2023 کے بارے میں کچھ اس کی کارکردگی کے بارے میں فائنینشیل فگرز آئے ہیں 2023. جی اس کے مطابق اس سال 22-23 میں کمپنی نے جو سوئی ناردرن گیس ہے جو کہ ہمارے اس ایریا سے متعلق ہے، اس نے تقریباً 1458 بلین روپیز کی جو سیلز کی ہیں، اور ان کا جو گراس پروفٹ ہوا ہے جسے خام پروفٹ ہم کہتے ہیں وہ تقریباً 127 ارب ہے، اور ان کا جو نیٹ پروفٹ ہے ٹیکس ادا کرنے سے پہلے وہ تقریباً 15.7 ارب ہے. تو ایک تو یہ بات بتانی تھی کہ 30 جون 2023 کو جو SNGPL ہے اس نے تقریباً 15.7 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرنے سے پہلے منافع کمایا ہے، اور انہوں نے اپنے جو شیئر ہولڈرز کو ارننگ کی ہوئی ہے، ارننگ پر شیئر وہ تقریباً 16.66 روپے جو ہے پر 8 شیئر انہوں نے ارننگ کی ہے. لیکن اس میں جو ایک اور بات جو آپ کو شیئر کرنا چاہتے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آڈیٹرز نے رپورٹ لکھی ہے 30 جون 23 کو، اس کے مطابق جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ان کے جو ہے اس کے مطابق جو سوئی ناردرن گیس کا جو سینٹرل بیس سٹور ہے مانگا منڈی لاہور کے قریب، وہاں پہ ایک سٹور میں خرد برد پکڑی گئی ہے جو تقریباً 42 کروڑ روپے کی، بہت بڑا رقم ہے، تقریباً آدھا ارب روپے اس کی اس سٹور کے اندر جو ہے وہ خرد برد پکڑی گئی ہے. اچھی کام یہ کیا ہے کہ کمپنی نے ایک کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز کیا ہے کہ یہ پتہ چلایا جائے، اس کا فورینسک آڈٹ کروایا جائے، کارروائی شروع کی ہے، یہ خرد برد کیوں ہوئی ہے اور اس کے کون ذمہ داران ہیں. تاہم کمپنی نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ اس کے لیے اپنے اکاؤنٹس میں ایک پروویژن بھی ڈال دی ہے تقریباً 42 کروڑ روپے کی، تاکہ ان کا اپنا جو اکاؤنٹس کا حساب ہے وہ مکمل رہے. تو میری یہ چیز آڈیٹرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم آپ کو اس کا جو وہ حصہ ہے وہ بھی ہائی لائٹ کر کے اسٹاک ایکسچینج پہ پبلک انفارمیشن ہے. جی یہ بھی جمعے والے دن اسٹاک ایکسچینج پہ یہ پبلش کیا کمپنی نے 26 جولائی کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ کمپنی کو اپنی اس قسم کی، کیونکہ بہت بڑی کمپنی ہے، میسو اس میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اور 42 کروڑ روپے بھی چھوٹی رقم نہیں ہے کسی کمپنی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں 1.5 ارب روپے کی انہوں نے سپلائی کر دی ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی جو ہے وہ اس کو سیریسلی لے گی، اور اس کے جو کرمنل پروسیڈنگز انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، تاکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے، تاکہ اس کے بارے میں پوری جواب دہی ہو سکے یہ کون ذمہ دار ہے. تو یہ ہم نے شیئر کرنا تھا کہ سوئی ناردرن گیس کے جو معاملات ہیں ریزلٹس آئے ہیں، اور اس میں جو ایک خرد برد پکڑی گئی اس کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں. تو ذوالفقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی ہے. امید ہے کہ ناظرین آپ سب کے لیے یہ ایک معلوماتی ویڈیو بھی ہوگی، اور آپ کو کئی چیزیں جو ہے وہ اپنے پراپر پرسپیکٹیو میں سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی. دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے انرجی کی جو کاسٹ کا اور انرجی مکس کا، کیونکہ جب تک ہم آئیڈل کی طرف نہیں جائیں گے، نئے ڈیمز نہیں بنائیں گے، جن میں کچھ لوگ تو بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کالا باغ ڈیم سمیت جو باقی بھی ڈیم ہے، داسو ہے، بھاشا ہے، اور بھی جو ڈیم جو ہے وہ اپڈا کی جو جن پہ کام کر رہا ہے ان پہ فوری طور پہ ان کی سپیڈ اپ کیا جائے اس کام کو، تاکہ اگلے 2-4 سالوں میں جو ہائیڈل کا جو حصہ ہے انرجی مکس میں وہ زیادہ ہو، اور اوور آل جو ہماری کاسٹ ہے وہ پر یونٹ کم آئے، اور لوگوں کو ان کی زندگیوں میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ جناب ذوالفقار صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایک جو موضوع کے ساتھ جو کہ جس کا ہماری اکانومی میں بہت براہ راست تعلق ہو ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ENNI کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کی طرف سے جو ہماری مدد ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے ویورز میں اضافہ ہو اور ہمارے جو ہے وہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں. تو بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ تعالی جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.